أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جی آج ہم پانچویں درس کا آغاز کر رہے ہیں منطق کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح، پچھلے درس میں ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی، صحیح، اور لفظ کی اقسام میں ہم نے پڑھا کہ لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے، یعنی لفظ کی اقسام جو ہم نے پچھلا درس پڑھا وہ تھا لفظ کی اقسام اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے۔ تو لفظ کی اقسام اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ہم نے پڑھی تھی کہ لفظ کی دو اقسام ہیں معنی پر دلالت کے اعتبار سے، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب۔ صحیح، مفرد کون سا ہے جی؟ مفرد وہ ہے کہ جب لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کریں، جیسے ہم نے کہا کسی کا نام محمد ہے تو لفظ کے اجزاء مثلا اس کا میم ہا میم دال معنی کے اجزاء مثلا یہ جو شخص محمد ہے اس کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں مفرد۔ اور مرکب وہ ہوتا ہے کہ جب لفظ کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کریں، جیسے ہم کہتے ہیں محمد نبی، تو محمد یہ شخصیت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ان کی نبوت، تو دونوں اجزاء اپنے دونوں معنی پر الگ الگ دلالت کر رہے ہیں۔ صحیح، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ کسی بندے کو بتانے کے لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے کہ عبداللہ دونوں طریقے سے ایک مفرد میں بھی آئے گا اور یہ مرکب میں بھی آئے گا عبداللہ۔ اگر یہ کسی بندے کا نام ہے تو یہ مفرد میں آئے گا کہ ہم نے اس بندے کا نام رکھ دیا عبداللہ۔ جب ہم نے اس بندے کا نام عبداللہ رکھ دیا، اب ایسا نہیں کہ عبد اس کے کچھ سر اور گردن پر اور اللہ اس کے باقی جسم پکڑے، نہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں عبداللہ نام نہیں ہے بلکہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، صحیح، بس ہم کہتے ہیں انت عبداللہ، آپ اللہ کے بندے ہو، صحیح۔ تو اب یہاں پہ جب ہم کہیں گے نا عبداللہ، تو عبد سے مراد ہم نے یہ بندہ، اور اللہ سے مراد جو خالق حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو عبد نے اس کے بندوں نے دلالت کی اور اللہ نے اللہ تعالیٰ پر دلالت کی، تو پھر یہ مرکب ہو جائے گا۔ جب نام ہے تو مفرد ہے اور جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر یہ مرکب ہو جائے گا، صحیح۔ پھر آگے ہم نے اقسام پڑھی مفرد کی بھی اور مرکب کی بھی، صحیح۔ ہم نے مفرد کی 3 اقسام پڑھی، اسم، کلمہ اور ادات، ٹھیک ہے، ہم نے مفرد کی 3 اقسام پڑھی، اسم، کلمہ اور ادات، صحیح۔ اور اسی طرح ہم نے مرکب کی بھی اقسام پڑھی، ہم نے کہا کہ مرکب جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص، مرکب تام اور مرکب ناقص، ٹھیک ہے نا۔ مفرد کی 3 اقسام ہیں، اسم، کلمہ اور ذات۔ اسم وہ جو کسی کا نام ہوتا ہے، کہ چاہے بندے کا نام ہو، جگہ کا نام ہو۔ کلمے سے مراد ہم نے کہا تھا یہاں پر وہ ہے جس کو ہم نحو اور صرف میں فعل کہتے ہیں، نصرہ، ینصر، انصر، تو منطق میں سے کلمہ کہتے ہیں۔ اور ادات سے مراد وہی حروف ہیں، من، الا، الا، جس کو ہم حروف کہتے ہیں، نحو و صرف میں حروف کہتے ہیں، وہ ادات کہلاتے ہیں۔ مرکب تام و ناقص پڑھا تھا، مرکب تام وہ ہے کہ جس کے بعد سکوت صحیح ہو، اور مرکب ناقص وہ ہے کہ جس کے بعد سکوت صحیح نہیں ہے، یعنی متکلم نے جب بات کی تو سننے والا انتظار میں نہ رہے کہ بھی کوئی اور بات کہے گا، تو کہیں گے سکوت صحیح ہے، جملہ مکمل ہو چکا ہے، سننے والے کو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ مرکب ناقص وہ ہے کہ جس کے بعد سننے والا انتظار کرے اور بولنے والے کا سکوت صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر مرکب تام کی آگے میں 2 قسمیں پڑھی تھی، خبر اور انشاء۔
मरकब ताम के आगे फिर हमने 2 किस्में पढ़ी थी, खबर, ताम खबरी और ताम इंशाई। सकूत करना तो सही है, लेकिन एक मर्तबा वो जुमला ऐसा जुमला है कि जिसमें सिद्क और किस्ब का एहतमाल पाया जाता है कि बात या सच्ची होगी या झूठी होगी, तो इसे कहेंगे ताम खबरी। जैसे मैं कहती हूँ कि बाहर सूरज निकला हुआ है, मोहम्मद सो रहा है, अहमद फेल हो गया है, ठीक है। तो ये तमाम वो जुमले हैं कि जिनमें या वो सच्चे होंगे या वो झूठे होंगे। और कुछ होते हैं वो ताम है लेकिन इंशाई हैं, जैसे इस्तफहाम हो गया, जैसे तमन्नी, तरज्जी। तो ये सब जुमला तो कंप्लीट है, जैसे क्या मोहम्मद बाजार गया है, सही। या मैं कहती हूँ कि काश के जवानी लौट आए, या शायद कि अहमद आ गया होगा, सही। तो ये तमाम जुमले इंशाई हैं कि जिनमें सिद्क और किस्ब का एहतमाल नहीं पाया जाता। इसके बाद हमने पढ़ा था जो अगली तकसीम वो है माना की अपने वजूद के एतबार से। माना की तकसीम, ये तो लफ्ज़ की तकसीम थी जो हमने पढ़ी थी, और फिर पिछले दर्स में हमने माना की तकसीम भी पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी माना की तकसीम। माना की तकसीम अपने वजूद के एतबार से, यानी कभी उसका वजूद जहन में होता है और कभी वजूद खारिज में होता है। माना की तकसीम अपने वजूद के एतबार से, सही। अगर तो वजूद जहन में है तो उसे मफहूम कहते हैं, और अगर वो वजूद जहन में है तो उसे कहते हैं मफहूम। जैसे मैंने कहा मोहम्मद, अली, इराक, पाकिस्तान, एक मफहूम जहन में आ गया, उसे कहते हैं मफहूम, जो माना का वजूद जहन में होता है। और जो बाहर खारिज में ये अली खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है, इसे कहेंगे मिस्दाक, ठीक है ना, जो माना खारिज में मौजूद हो। तो जो माना जहन में होता है उसे मफहूम कहते हैं, और जो माना खारिज में मौजूद होता है उसे मिस्दाक कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था पिछले दर्स में। आज हम नए दर्स का आगाज करेंगे और इसमें हम इसी मफहूम को तकसीम करेंगे, यानी माना की तकसीम अपने वजूद के एतबार से। हमने कहा था जब माना कहाँ मौजूद हो, जहन में, उसे मफहूम कहते हैं। यही मफहूम आगे फिर तकसीम किया जाता है कुछ इकसाम में, कि जिसको कहा जाता है जुज़ई और कुल्ली। यानी मफहूम की फिर 2 इकसाम बनेंगी, इस मफहूम की 2 इकसाम बनेगी, जुज़ई और कुल्ली। यानी जो मफहूम आपके जहन में मौजूद है, कभी वो उसका एक ही मिसदाक है। मसलन मैं कहती हूँ मोहम्मद, और एक वो जो मोहम्मद मौजूद है इसी की मैं बात करूँ। मसलन मैंने कहा कुरान, ठीक है ना, जो मसलन मैंने कहा इराक, मसलन पाकिस्तान, यानी वो कि जिसका एक ही मिसदाक हो, ऐसा मफहूम कि जिसका एक ही मिसदाक हो, उसे कहते हैं जुज़ई। और वो मफहूम कि जिसके कई मिसदाक हो, जैसे मैं कहती हूँ इंसान, तो इंसान अब जैद भी इंसान है, मोहम्मद भी, अली भी, ये सब क्या है, इंसान है, ज़ैनब, फातिमा, ये सब इंसान है। तो वो मफहूम कि जिसका एक मिसदाक हो उसे कहते हैं जुज़ई, यानी एक से ज़्यादा मसादीक ना हो। और वो मफहूम कि जिसके एक से ज़्यादा मिसदाक हो उसे कहते हैं कुल्ली, ठीक है ना। अब जुज़ई में हमने क्या मिसाल दे देंगे, जुज़ई में हम कह देंगे जैसे मोहम्मद, जाफ़र, ठीक है ना, मसलन पाकिस्तान, इराक, ये सब हो गए जुज़ई, ठीक है ना। और कुल्ली कैसे होगी, जैसे हम कहते हैं इंसान, जैसे कहते हैं हैवान, ठीक है, जो कई चीजों पर आता है, तत्बीक होता है, उसे कहते हैं कुल्ली। और इंशाल्लाह कि ये आपके लिए वाज़ेह होगा कि जो मफहूम हमारे जहन में होता है, कभी वो जुज़ई होता है, उसका एक मिसदाक होता है, और कभी वो कुल्ली होता है, उसका एक से ज्यादा मसादीक होते हैं। अब आगे हम जुज़ई को भी तकसीम करते हैं 2 इकसाम में। बहुत आसान सी बात है, सिर्फ थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। ये जो जुज़ई है, ये जुज़ई आगे फिर तकसीम होता है, जुज़ई तकसीम होता है 2 इकसाम में। एक है जुज़ई हकीकी और एक है जुज़ई इजाफी। जुज़ई हकीकी और जुज़ई इजाफी। जुज़ई हकीकी वो है कि जो हकीकतन एक जुज़ई है, जो ये हमने ये वाली जुज़ई कही है, ये जुज़ई असल में जुज़ई हकीकी है। जो ये जुज़ई, ये असल में जुज़ई हकीकी है। और जुज़ई इजाफी वो है कि जो किसी दूसरे मफहूम के ज़िमन में
ہونے کی وجہ سے اس کو جزئی کہا جا رہا ہے. یعنی ایک مفہوم اپنے اوپر والے مفہوم کے جو نیچے آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ جزئی ہے. پھر اس مفہوم سے اوپر اگر ایک مفہوم ہے تو اسے کہیں گے اس کے مقابلے میں جزئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہلائے گا جزئی اضافی. یعنی جزئی اضافی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسا مفہوم جو اپنے وسیع مفہوم کے نیچے ہو. وسیع مفہوم کے نسبت اس کو جزئی کہا جاتا ہے. جیسے مثال طور پر ہم نے جزئی حقیقی میں کیا کہہ دیا؟ ہم نے کہا جزئی حقیقی کیا ہے؟ محمد. ٹھیک ہے. محمد کیا ہے؟ وہ جزئی حقیقی ہے. صحیح. یہ محمد کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو محمد ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے دیکھنا ہے محمد، یہ جو محمد ہے یہ اس کے اوپر ایک بڑا مفہوم ہے، وہ ہے انسان کا. یہ محمد اس انسان کی نسبت جزئی اضافی ہے، اگرچہ یہ جزئی حقیقی بھی ہے. اچھا، اب انسان کو ہم نے کلی کہا تھا نا کہ انسان کلی ہے، لیکن انسان سے اوپر ایک بڑا مفہوم ہے حیوان کا، کیونکہ انسان بھی خود ایک حیوان ہے نا. انسان خود بھی ایک حیوان ہے. تو انسان سے اوپر ایک مفہوم ہے حیوان کا. اب انسان اس حیوان، ویسے تو یہ کلی تھا لیکن اس وسیع مفہوم کی نسبت میں یہ جزئی اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو جزئی حقیقی ہے وہ تو جزئی اضافی ہے ہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو مفہوم بڑا ہے ہی ہے. لیکن حتیٰ کہ وہ جزئی حقیقی جزئی اضافی تو ہے، لیکن بعض کا کلی بھی جزئی اضافی کہلاتی ہے. کلی کیوں جزئی اضافی کہلاتی ہے؟ کلی اس وقت جزئی اضافی کہلاتی ہے کہ جب وہ اپنے سے وسیع مفہوم کے نیچے ہوتی ہے، اس سے اوپر ایک اور وسیع مفہوم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس وسیع مفہوم کا جز ہے. جز تو کہلائے گا نا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جیسے ایک انسان ہے محمد ہے مثلا، اب اس کے بھی اجزاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ اس کے اجزاء ہو گئے. پھر محمد اوپر انسان کا اجزاء ہو گیا، انسان اوپر حیوان کا جز ہو گیا، حیوان اوپر مثلا ذی نفس کا ہو گیا. اسی طرح مختلف جو ہے وہ اوپر سے بڑے مفہوم کے نیچے جو آتے رہتے ہیں. تو ایک چھوٹا مفہوم جو بڑے مفہوم کے ماتحت ہوتا ہے، اپنے سے وسیع مفہوم کے ماتحت ہوتا ہے، تو یہ مفہوم اس بڑے مفہوم کا جز کہلاتا ہے نا. کہتے ہیں کہ اس کا جز ہے، تو اس لحاظ سے کہیں گے جزئی اضافی. تو وہ مفہوم کے جس کے اوپر ایک وسیع مفہوم ہے تو اس وسیع مفہوم کی نسبت اب اس کے اوپر بھی ہے، اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر میں آپ کو اس طریقے سے سمجھانا چاہوں کہ مثلا ایک چھوٹا، میں مثال کے علاوہ ایسے ایک اگر ہم کریں، ایک چھوٹا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ایک اس سے بڑا مفہوم ہے، اس کے اوپر ایک اس سے بڑا مفہوم ہے، اس سے اوپر ایک اس سے بڑا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی نسبت جزئی اضافی ہے، یہ اس کی نسبت جزئی اضافی ہے، یہ اس کی نسبت جزئی اضافی ہے. اور اس کے اوپر اگر ایک اور بڑا مفہوم ہے تو یہ اس کی نسبت جزئی اضافی ہے. تو جزئی اضافی کیا ہوتی ہے کہ جو اپنے سے وسیع مفہوم کے نیچے ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر ایک وسیع مفہوم ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جزئی اضافی. اور جزئی حقیقی ہوتی ہے کہ جس کا ایک مصداق ہوتا ہے، وہی جو ہم نے جزئی کی تعریف کی تھی، جس کا ایک مصداق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کے مقابلے میں نہیں، اس کا مصداق ہی ایک ہے. لیکن جزئی اضافی کو ہم کسی کے مقابلے میں، کسی کے تحت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک وسیع مفہوم ہے تو یہ جزئی اضافی ہے، اور اوپر والا اپنے اوپر والے کی نسبت جزئی اضافی ہے، اس سے اوپر والا اپنے اوپر والے کی نسبت جزئی اضافی ہے. جیسے میں نے یہ مثال دی، اگر مثلا ہم اس کو ہم کے الف با تا سا ایسے نام رکھ لیں تو یہ اس کے مقابلے میں جزئی اضافی ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں جزئی اضافی ہے. یہ اس کا جز ہے، یہ اس کا جز ہے تو یہ جزئی اضافی، یہ اس کے مقابلے میں جزئی اضافی ہے. تو اسے کہتے ہیں جزئی اضافی. صحیح ہو گیا. تو جزئی کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے جزئی حقیقی، وہ جو اصل میں جزئی ہوتا ہے کہ جس کا ایک ہی مصداق ہو، اور جزئی اضافی کیا ہے جی؟ جزئی اضافی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے سے وسیع مفہوم کے ماتحت درج ہو، اپنے سے وسیع مفہوم کے ماتحت درج ہو. پھر انشاءاللہ میں آپ سے ہر درس میں یہ کہتی ہوں کہ پوری تعریفیں لکھی ہوئی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ خلاصۃ المنطق میں موجود ہے، وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اگر میں یہاں پر تعریف لکھوں گی تو پھر وہ کافی وقت ہمارا لکھنے میں لگ جائے گا. میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھانے پہ زور دوں، باقی انشاءاللہ کہ تعریفیں آپ کو خلاصۃ المنطق میں مل جائیں گی. صحیح. اب یہ ہو گیا جزئی اور کلی کا. ہم نے کہا کہ جو مفہوم معنی، یعنی کہ وہ معنی جو اپنے وجود کے اعتبار سے جو ذہن میں ہوتا ہے اسے مفہوم کہتے ہیں. اور مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جزئی اور کلی. جزئی وہ ہے کہ جس کا خارج میں ایک ہی مصداق ہے، اور کلی وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ مصادیق پر تطبیق کرتی ہے، دلالت کرتی ہے، ایک سے زیادہ مصادیق ہوتے ہیں. جزئی کی دو اقسام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جزئی حقیقی. جزئی حقیقی وہ ہے کہ جس کا وہی جو جزئی اصل میں یہ والی جزئی کہ جس کا ایک ہی مصداق ہے. اور جزئی اضافی وہ ہے جو اپنے سے وسیع مفہوم کے تحت میں ہے، اپنے وسیع مفہوم کے نیچے، اسے کہتے ہیں جزئی اضافی، کیونکہ اس کا جز ہوتی ہے. صحیح. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے جی کلی. کلی کیا ہوگی جی؟ ہم نے کلی کی کیا تعریف کی؟ کلی کی تعریف یہ کی کہ ایسا مفہوم جس کا ایک سے زیادہ مصادیق پر صادق آنا
मुमतने ना हो यानी मना ना हो, ऐसा मफहूम कि जो एक से ज़्यादा मसादीक पर आता है, इसका एक से ज़्यादा मसादीक पर आना ममनू ना हो, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कुल्ली। ऐसा मफहूम कि जिसके एक से ज़्यादा मसादीक है, जैसे मैंने कहा इंसान, मसलन कहते हैं घोड़ा तो कई घोड़े हैं, मसलन कहते हैं शजर तो कई दरख्त है, मसलन कहते हैं हैवान तो कई हैवान है, सही, मसलन कहते हैं हजर पत्थर तो कई पत्थर है। तो ऐसा मफहूम कि जिसका एक से ज़्यादा मसादीक पर सादिक आना मुमतने ना हो यानी ममनू ना हो, जिसके कई मसादीक हों, एक से ज़्यादा मसादीक हों, तो ये हो गया कुल्ली। अब इस कुल्ली की भी आगे दो इकसाम हैं, इस कुल्ली की भी आगे दो इकसाम हैं। कुल्ली की भी दो इकसाम हैं, एक इसकी है मतवाती, कुल्ली मतवाती, और दूसरा है मुशक्कक। इस कुल्ली की दो इकसाम, हमने कहा कुल्ली वो है कि जिसके एक से ज्यादा मसादीक हैं। अच्छा, अब जिसके एक से ज्यादा मसादीक हैं लेकिन तमाम मसादीक में ये बराबर सादिक आती है, ऐसा नहीं है कि किसी में कम इंसानियत है किसी में ज्यादा, किसी में कम हैवानियत है किसी में ज्यादा, नहीं, तमाम मसादीक पर अगर एक जैसी सादिक आ रही है तो उसे कहेंगे मतवाती। लेकिन अगर तमाम मसादीक में एक जैसी सादिक नहीं आ रही, जैसे कि सफेदी एक कुल्ली है, सफेद रंग एक कुल्ली है, ठीक है, सफेद रंग ये कुल्ली है। अब व्हाइट बोर्ड भी सफेद है, दीवार भी सफेद है, किताब भी सफेद है, बर्फ भी सफेद है, बादल भी कभी सफेद है। तो आप देखते हैं कि लेकिन ये सफेदी जो है, सफेदी एक कुल्ली है ना, इसके कई मसादिक हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस सब में एक जैसी नहीं आती, ठीक है ना, बाज की सफेदी बाज से कम है, बाज की ज्यादा है, बाज की कितनी है, बाज की कितनी है। तो जब कुल्ली अपने मसादिक में एक जैसी ना हो, ठीक है ना, ऐसा मफहूम जब अपने मसादिक पर तफावत के साथ सादिक आए, मुशक्कक है ऐसा मफहूम जो अपने मसादिक पर तफावत के साथ यानी फर्क रखता है, तफावत यानी फर्क रखता है, तो उसे कहते हैं मुशक्कक। जैसे कि सफेदी, ठीक है ना, तो ये सफेदी जो है ये मुख्तलिफ मसादिक में मुख्तलिफ होती है। लेकिन इंसान, इंसान होना एक ऐसे कुल्ली है कि जो तमाम मसादिक में, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। जैसे हैवान, ये कुल्ली मतवाती की मिसालें हैं, हैवान इंसान ये कुल्ली मतवाती की मिसालें हैं, क्योंकि ये एक जैसे, जैसे हम मतवाती में क्या कह दिया हमने, इंसान, ठीक है, हैवान, और मुशक्कक में जैसे कह दिया हमने सफेद रंग, ठीक है ना। तो अब सफेद रंग जो होता है ये सब में जैसा नहीं होता, कुल्ली है, कई मसादिक है सफेदी के, सफेदी के कई मसादिक है, दीवार सफेद है, बोर्ड सफेद है, किताब सफेद है, मसलन बादल सफेद है, कई मसादिक है, लेकिन सब में ये तफावत के साथ है, तफावत है, फर्क है, इसलिए से कहते हैं कुल्ली मुशक्कक। तो ये कुल्ली की दो इकसाम होगी, सही। यहाँ पर हमने ये मफहूम की इकसाम को ख़त्म किया, सही, यानी माना की तकसीम अपने वजूद के एतबार से दो है, जो माना जहन में उसे मफहूम कहते हैं और जो खारिज में मौजूद है उसे मिसदाक कहते हैं। और जो मफहूम है उसकी भी दो इकसाम है, एक है जुज़ी यानी जिसका एक मिसदाक है, और कुल्ली जिसके एक से ज़्यादा मसादिक है। जुज़ी की दो किस्में, जुज़ी हकीकी यानी वही वाली जुज़ी जिसका एक मिसदाक है, और जुज़ी इजाफी ऐसा मफहूम जो अपने से वसी तर मफहूम के नीचे हो, उसके तहत हो, ठीक है, तो उसके निस्बत में जुज़ी इजाफी होगा, और वो वाला अपने ऊपर एक निस्बत जुज़ी इजाफी होगा, वो अपने ऊपर एक निस्बत जुज़ी इजाफी होगा। जुज़ी यानी जुज़ होना उसका, सही। फिर हमने कहा कुल्ली यानी कि जिसके एक से ज़्यादा मसादीक होते हैं, उसकी भी दो इकसाम मतवाती कि अपने तमाम मसादीक में एक जैसी सादिक आती है, एक जैसी सादिक आती है, और मुशक्कक के जो अपने तमाम मसादीक में एक जैसी सादिक नहीं आती। तो यहाँ पर मफहूम की इकसाम ख़त्म हो गई। आगे जो हमने शुरू करना है वो है निस्ब अरबा यानी मिसदाक के लिहाज से, मिसदाक के लिहाज से ये इसकी तकसीम इंशाल्लाह अभी हम शुरू करेंगे। निस्ब अरबा, ये जो निस्ब अरबा है खानम की इंतहाई दिलचस्प मौजू है, इंटरेस्टिंग है, और मैथमेटिक्स में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं कि सेट होते हैं, दो सेट के आपस में हम कहते हैं कि इसकी जो है वो यूनियन और तकाते बनाते हैं, यूनियन और तकाते जैसे बनाते हैं, इस तरह का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान मौजू है निस्ब अरबा का।
یہ نسب اربع کیا ہے؟ یعنی نسب اربع یعنی جو دو کلی ہم نے بات کی نا، جو کلی ان کے جو خارج میں مصداق ہیں، مصادیق ہیں، ان کا آپس میں کیا نسبت ہے، ان کے آپس میں کیا نسبت ہے، اسے کہتے ہیں نسب اربع۔ نسب اربع بہت آسان موضوع اور بہت انٹرسٹنگ موضوع۔ نسب اربع یعنی 4 نسبتیں ہوتی ہیں جو کلیاں، یعنی جو ہم نے کہا نا خارج میں جو کلی موجود ہے، اس کلی کے آپس میں جو نسبتیں ہیں وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ کلی وہ ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ مصادیق ہوتے ہیں، مصادیق یعنی خارج میں، مصداق اور مصداق کہتے ہیں جو خارج میں ہو، ذہن میں تو وہ مفہوم تھا، اور خارج میں کیا ہے؟ مصداق ہے۔ تو ایسی کلی جس کے ایک سے زیادہ مصادیق ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کلیاں ہوتی ہیں، مثلا انسان ایک کلی ہے، مثلا حیوان ایک کلی ہے، مثلا سفید رنگ ہونا ایک کلی ہے، مثلا ناطق بولنا ایک کلی ہے، مثلا شاعر ایک کلی ہے، کئی شاعر ہیں، صحیح۔ تو ان سب کی جو آپس میں نسبتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم میتھمیٹکس میں یونین اور تقاطع کہتے ہیں، ایک سیٹ کا دوسرے سیٹ کے ساتھ۔ تو یہ جو اس کے آپس میں نسبتیں ہیں، یہ 4 اربعہ ہم کہتے ہیں نا عربی میں اربعہ 4 کو، یہ 4 ہیں ان کے آپس میں نسبتیں، ٹھیک ہے۔ پہلی نسبت جو ان کی ہوتی ہے وہ ہے تساوی، یعنی 2 کلیوں کے درمیان ایسی نسبت کہ جو ایک کے مصداق سارے مصادیق دوسرے پر صدق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نسب اربع سے مراد 2 کلیوں کے درمیان ایک دوسرے کے مصادیق پر صادق آنے کے اعتبار سے کسی نسبت کا پایا جانا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر منظر کشی کر دیتی ہوں، آپ کے لیے آ جائے گا۔ مثلا ایک یہ کلی ہے، کوئی سی بھی کلی ہے، اور ایک یہ کلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں کلی کی جو آپس میں رابطہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کا آپس میں رابطہ ہے، جو ان کے آپس میں نسبت ہے ان 2 کلیوں کی، وہ کیا ہے؟ جو ان 2 کلیوں کی، مثلا ایک کلی انسان ہوگی اور ایک حیوان ہوگی، مثلا ایک سفیدی ہوگی ایک انسان، مثلا شاعر انسان، حیوان مثلا ناطق، مثلا کوئی بھی آپ کلی کی مثال لے لیں، پوری کائنات میں بے شمار کلیاں موجود ہیں۔ تو ان 2 کلیوں کی جو آپس میں نسبت ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہے، وہ 4 طرح کی ان کے آپس میں نسبت موجود ہوتی ہے۔ یا تو ان کی نسبت، ان دونوں کلیوں کی جو آپس کی نسبت ہے، اسے پہلی نسبت کو کہتے ہیں تساوی۔ میں انشاءاللہ چاروں لکھ کر اور مثالوں کے ساتھ آپ کو بیان کروں گی۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ تساوی۔ تساوی یعنی دونوں کلیوں کا مساوی ہونا، یعنی اس کے ایک کلی کے سارے مصادیق دوسری کلی پر صادق آتے ہیں، اور اس کے سارے مصادیق دوسری کلی پر صادق آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک کلی کو مثلا اگر ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الف اور اسے کہتے ہیں با، مثال کے طور پر، تو الف کو ہم کہتے ہیں مساوی ہے با کے، الف مساوی با کے، یعنی کیا مطلب مساوی ہے با کے؟ یعنی ان کے سارے مصادیق ایک دوسرے پر صادق آتے ہیں۔ مثلا اگر یہ ہے الف تو با بھی اس کے اوپر پوری فکس آ جائے گا، یعنی الف اور با اس کے سارے مصداق اس پر صادق آتے ہیں، اور اس کے سارے مصداق اس پر صادق آتے ہیں۔ مثال اس کی کیا ہے؟ جیسے مثال ہم دیتے ہیں انسان اور ناطق، انسان اور ناطق، ہر انسان ناطق کہلاتا ہے، بولنے والا، ٹھیک ہے خاران۔ اچھا یہ جو ناطق ہے نا، یہ آپ نے دیکھنا ہے جو منطق میں ناطق، یہ ایک خاصیت ہے انسان کی، یعنی اگرچہ جانور بھی بولتے ہیں لیکن ان کو ناطق نہیں کہتے۔ اس کا ہنہنانا، کسی کا مثلا کیا آواز نکالنا، بلی کا میاؤں میاؤں کرنا، وہ بولنا نہیں کہلاتا۔ یہ جو ناطق ہے یعنی ایک فکر کے ساتھ نطق کرنا، کلام کرنا، یہ انسان کا ایک خاصیت ہے، اس کا خاصہ ہے۔ تو ہر انسان ناطق ہے، اور ہر ناطق کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بھی ناطق حیوان نہیں ہوتا، ناطق انسان ہوتا ہے اور انسان ناطق ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو کلی ہے ساری کی ساری ناطق پر صادق آتی ہے۔ ہر انسان، ہم کیا اس کو بنائیں گے آپس میں؟ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، جیسے انسان اور بشر، انسان اور بشر، ٹھیک ہے نا، ہر انسان بشر ہے اور ہر بشر انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپس میں ایک پوری کلی کے، ایک کلی کے سارے مصداق، سارے مصادیق دوسری پر صادق آتے ہیں، دلالت کرتے ہیں دوسری کے سارے مصادیق پہلی پر، تو اسے کہتے ہیں تساوی۔ ان دونوں کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ ہے تساوی، ٹھیک ہے نا۔ اور تساوی کے لیے ہم یہ والی علامت یوز کرتے ہیں، سائن آتا ہے تساوی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مساوی آپس میں، 2 کلیاں آپس میں کیا ہے؟ مساوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہوگی تساوی۔ اگر آپ اس کے اردو میں اب لکھیں گے
फ़ौरन मैं इसलिए कह रही हूँ कि लिखने का ज़्यादा नहीं, मैं बोल रही हूँ इंशाल्लाह, और फिर किताब आपके पास मौजूद है। तो जब हम उर्दू में लिखेंगे तो लिखेंगे हर इंसान नातिक है और हर नातिक इंसान है, हर इंसान बशर है और हर बशर इंसान है। तो ऐसे उर्दू में इसकी मिसालें बनेंगी, यानी पूरे पूरे जुमले में जब हम बनाएंगे। अच्छा, अब आगे जी तसावी के बाद जो दूसरी निस्बत आती है वो आती है तबायुन। तबायुन, तबायुन क्या होता है? यानी एक दूसरे के बिल्कुल अलग होना, ठीक है ना। यानी इस कुल्ली का कोई भी मिसदाक इस पर सादिक नहीं आता और इसका कोई मिसदाक इस पर सादिक नहीं आता, इसे कहते हैं तबायुन। तबायुन यानी जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर हम कहते हैं अलिफ और बा, तो हम इसमें ऐसे निशान लगाएंगे, अलिफ और बा के दरमियान जो निस्बत है वो है तबायुन। यानी ये दो सीधी लाइनें जो चलती भी रहे तो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ये इसका साइन बनेगा तबायुन का। यानी अलिफ की कोई मिस्ताक बा पर नहीं आता और बा कोई मिस्ताक अलिफ पर नहीं आता। और अगर हम इसको इस गोलदारे की सूरत में बनाए तो ये एक अलग कुल्ली है और ये अलग कुल्ली है, ना इसका कोई इस पर आता है ना इसका कोई इस पर आता है, ठीक है ना, ना इसका इस पर ना इसका इस पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं तबायुन। जैसे हम कहते हैं पत्थर और इंसान, अगर हम मिसाल दें इंसान तबायुन पत्थर, कोई इंसान पत्थर नहीं है और कोई पत्थर इंसान नहीं है, ठीक है ना, कोई इंसान पत्थर नहीं है और कोई पत्थर इंसान नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहें मादन और हैवान, मादन और हैवान, कोई मादन हैवान नहीं है और कोई हैवान मादन नहीं है, तो ये इसके आपस में बनेगी कि एक कोई भी मिसदाक दूसरे पर नहीं आता, ठीक। फिर जो है वो तीसरी जो है वो बनती है अमूम व खसूस मुतलक। अमूम व खसूस मुतलक यानी जो उसकी तीसरी किस्म बनेगी वो बनेगी अमूम व खसूस मुतलक। अमूम व खसूस मुतलक, अमूम व खसूस मुतलक यानी एक कुल्ली की दूसरी कुल्ली के बारे में जो निस्बत है उसका तीसरी वाली का नाम है अमूम व खसूस मुतलक। अमूम व खसूस मुतलक, अमूम व खसूस मुतलक क्या है? अमूम व खसूस मुतलक ये है कि एक कुल्ली तो खास है और दूसरी कुल्ली आम है, यानी एक कुल्ली उसके जिमन में है, दूसरी कुल्ली बड़ी कुल्ली है और एक कुल्ली छोटी कुल्ली है जो उसके अंदर ही मौजूद है। यानी अगर हम अमूम व खसूस मुतलक का कहते हैं तो इसमें खसूस वाली छोटी है जो सारी की सारी अमूम में आती है, लेकिन अमूम वाली बड़ी है वो सारी की सारी खसूस में नहीं आती। तो इनका आपस में अगर हम इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है हम इसका अगर बनाए तो अमूम इस तरह बनेगा, ये होगी एक खास जो है, ठीक है, और ये होगी जो एक अमूम है। यानी एक कुल्ली अमूमी है और एक कुल्ली खास है, इसके सारे मिसदाक इसमें आते हैं लेकिन इसके सारे मिसदाक इसमें नहीं आते क्योंकि ये आम है। तो ये होगी अमूम खुसूस मुतलक। तो इसमें जब हम निस्बत को बयान करते हैं तो हम इसको जो साइन इसका करते हैं वो जस्ट छोटी और बड़ी काम लगाते हैं ना कि ये अदद इससे छोटा है ये इससे बड़ा है। यानी अगर अलिफ और बा के दरमियान हम साइन लगाएंगे तो हम ऐसे अगर अलिफ जो बड़ा होगा या छोटा होगा देखेंगे किस तरफ को निशान लगना है, यानी जो बड़ा होगा उसकी तरफ दायरा हम ये करते हैं और छोटे को दिलाते हैं, अगर ये है तो ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या होगी? जैसे इंसान और हैवान, हर इंसान हैवान है लेकिन हर हैवान इंसान नहीं है। अब घोड़ा जो है वो हैवान है लेकिन इंसान नहीं है, शेर हैवान है लेकिन इंसान नहीं है, लेकिन हर इंसान हैवान है क्योंकि इंसान हैवान के जिमन में है। इंसान खुद एक हैवान है, मंतिक की जो तारीफ है उसके मुताबिक इंसान खुद हैवान है, मगर कौन सा हैवान है? हैवान नातिक, वो हैवान जो नुत्क करता है, बस जिसका नातिक होना उसको दूसरे हैवानों से जुदा कर देता है, ठीक है ना। हर हैवान की एक खास सिफत एक नो होती है। तो ये वाला साइन आएगा, जो बड़ा होगा फिर उसकी तरफ ये जाएगा। अमूम, अमूमी एक कुल्ली बड़ी होती है जिसमें अमूम है और एक खसूस है यानी खास कुल्ली है, इसके सारे अफराद तो इसमें आते हैं लेकिन इसके सारे अफराद इसमें नहीं आते, इसे कहते हैं अमूम खसूस मुतलक। सही हो गया। मिसाल इसमें आपको दे दी इंसान और हैवान, ठीक है ना, इंसान और हैवान।
اس میں یہ ہو گیا کہ انسان، سارے انسان تو حیوان ہیں لیکن سارے حیوان جو ہیں وہ انسان نہیں ہے. تو اب اس میں انسان ہوگی خاص، ٹھیک ہے نا، انسان ہوگی خاص خصوص، اور حیوان ہونا کیا ہو گیا جی، عموم. عموم ہو گیا کہ ہر حیوان تو انسان نہیں ہے لیکن ہر انسان کیا ہے، ہر انسان حیوان ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو یہ حیوان ہے اسے ہم کہیں گے یہ بڑا ہے انسان سے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا ہے انسان سے. تو ہم اس کو نشان کو وہاں پہ لگائیں گے کہ جو بڑا ہوگا. صحیح ہو گیا. یہ حیوان بڑا ہے نا، تو ہم اس کہیں گے یہ حیوان بڑا انسان. صحیح ہو گیا. اچھا، اب تیسری چوتھی اور آخری نسبت جو دو کلیوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ ہے عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ. چوتھی نسبت جو ہے وہ کہلاتی ہے عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ کیا ہے؟ عموم و خصوص من وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی کلیاں عموم و خصوص کے لحاظ سے، من وجہ ایک لحاظ سے، وہ دونوں کلیاں ایسی ہیں کہ اس کے بعض افراد اس میں آتے ہیں اور اس کے بعد افراد اس میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں نہیں آتے اور اس کے بعد اس میں نہیں آتے. یعنی اگر اس کو میں یہاں پر بناؤں تو میں اس طریقے سے بناؤں گی کہ یہ دو کلیاں ایسے بنیں گی، یہ دو کلیاں ایسے بنیں گی. تو میں نیچے رکھ کے بناؤں آپ کے لیے. اس کے بعد افراد اس میں آتے ہیں، اس کے بعد افراد اس میں آتے ہیں، اس کے بعد اس میں نہیں آتے، اس کے بعد اس میں نہیں آتے، ایسے کر کے یہ دو کلیاں. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے بعد افراد اس میں ہیں اور بعض اس کے اس میں نہیں ہے، اور اس کے بعد اس میں ہے اور بعض اس کے اس میں نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ یعنی اس کے بعد اس میں ہے اور بعض نہیں ہے، اور اس کے بعد اس میں اور بعض نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ انسان اور سفیدی، یعنی ہم اس کو الف اور با میں اگر دو کلیاں ہیں الف اور با، تو اس کی ایسے ہم اس کو سائن دیں گے. ٹھیک ہے نا، ایسے سائن. بعض مشترک ہیں اور بعض مختلف ہیں. اس کے بھی بعض مشترک ہیں، آپس میں کچھ پوائنٹس پہ مل رہے ہیں، اور بعض مختلف ہیں. اس کے بعض مشترک اور بعض مختلف ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی مثال میں ہم جیسے کہتے ہیں انسان اور سفیدی. بعض انسان سفید ہے لیکن بعض انسان سفید نہیں ہے. بعض سفیدیاں انسان ہے لیکن بعض سفیدی انسان ہے، جیسے برف، جیسے بادل، جیسے بورڈ، جیسے قلم، جیسے دیوار. سفید تو ہے لیکن انسان نہیں ہے. اور بعض انسان جو ہے وہ سفید ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کالے ہیں، جو سانولے ہیں، جو اور ہے، تو پھر وہ سفیدی میں نہیں آتے. یعنی اس کے کچھ افراد اس میں اور اس کے کچھ افراد اس میں. ٹھیک ہے. جیسے حیوان اور طائر، معذرت، طائر اور سفیدی، یعنی تیر اور ابیض. یہ بھی اسی طرح ہے کہ بعض پرندے سفید ہیں اور بعض سفید پرندے ہیں، لیکن ہر پرندہ سفید نہیں ہے اور ہر سفیدی پرندے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کی مثال ایسے دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں تیر. تیر کیا ہوتا ہے؟ پرندہ. پرندہ، پرندہ اور ابیض. ابیض یعنی سفیدی. یہ جو دو کلیاں ہیں، بعض پرندے سفید ہیں لیکن بعض پرندے سفید نہیں، کئی کلرز کے پرندے موجود ہیں. صحیح. اور بعض سفیدیاں پرندوں میں ہے، یعنی ابیض کی بعض مصادیق پرندوں میں، جیسے کبوتر سفید بھی ہے اور پرندہ بھی ہے. لیکن بعض سفیدی ہے لیکن وہ پرندہ نہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، بورڈ، دیوار، بادل، برف، یہ سب کیا سفید ہے لیکن پرندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مصادیق آپس میں مشترک ہیں اور بعض اس کے مختلف ہیں اور بعض اس کے مختلف ہیں. اسے کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ. من وجہ یعنی ایک لحاظ سے یہ آپس میں ملتے بھی ہیں اور ایک لحاظ سے یہ عمومی بھی ہے، یہ آپس میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی چوتھی نسبت، عموم خصوص من وجہ. تو دو میں ایسے نسبت بنے گی کہ بعض اس کے اس میں ہے اور بعض اس کے نہیں ہے، اور بعض اس کے اس میں ہے اور بعض اس کے نہیں ہے. تو یہ اس کا آپس میں ایسے ہم ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھ سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے. تو یہ بن گیا نسب اربعہ. بہت انتہائی آسان اور بہت انٹرسٹنگ موضوع کہ جس کو ہم نے میتھمیٹکس میں بھی بیان کیا ہوا ایک حد تک. صحیح. آج ہم نے اس کے منطق کے لحاظ سے اس کو بیان کیا ہے. بس اس کا خلاصہ کروں گی اور آج کے لیے اتنا درس کافی ہے. صحیح. ہم نے کیا بیان کیا کہ جتنی بھی کلیاں پائی جاتی ہیں خارج میں، پہلے ہم نے کہا کلی کیا ہوتی ہے جی؟ کلی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ مصادیق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
کلی وہ ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ مصادیق ہو تو اسے کلی کہتے ہیں. تو اگر ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کو دیکھیں، دو کلیوں کے درمیان نسبت کو دیکھیں تو وہ چار نسبتوں سے خارج نہیں ہے، چار سے زیادہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی، یہ چار ہی ہوں گی. یا تو وہ دونوں کلیاں آپس میں مساوی ہیں، اس کے تمام مصداق اس پر، اس کے تمام مصداق اس پر. الف اور با کو مثال دی، الف کے تمام مصداق با پر، با کے تمام مصداق الف پر. جیسے انسان اور ناطق، ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے، اسے کہتے ہیں تساوی. دوسری اس کی نسبت ہے تباین. تباین کیا ہے کہ ایک کلی کا کوئی مصداق بھی دوسری کلی پر نہیں آتا اور دوسری کلی کا کوئی مصداق بھی اس پر نہیں آتا. یعنی اس کا کوئی مصداق اس پر نہیں آتا، اس کا کوئی مصداق اس پر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں تباین. اور اس کی یہ دو لائنز نشان بنتی جو کبھی بھی آپس میں نہیں ملتی. صحیح. تو اب ایک کلی ہے مثلا انسان اور دوسرا پتھر. کوئی انسان پتھر نہیں ہے اور کوئی پتھر انسان نہیں ہے. کوئی معدن یعنی جو معدنیات لوہا سونا چاندی حیوان نہیں ہے اور کوئی حیوان معدن نہیں ہے. صحیح. تو اردو میں جب جملہ بنائیں گے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے اور کوئی پتھر انسان نہیں ہے. تو یہ جگہ تباین، یعنی دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین ہے. تیسری ہے عموم و خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق کیا ہے کہ ایک کلی خاص ہے، اس کے تمام مصداق دوسری کلی پر آتے ہیں، لیکن دوسری کلی عام ہے، اس کے کچھ تو اس پر آتے ہیں، کچھ تو آتے ہیں لیکن سارے اس پر نہیں آتے. جیسے ہم نے کہا انسان اور حیوان، یعنی ایک کلی عموم ہے بڑی ہے اور ایک کلی خاص ہے چھوٹی ہے. وہ تو سب، ہر انسان تو حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. حیوان ایک بڑا مفہوم ہے. صحیح. تو اسے کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق، یعنی ایک تو مطلقاً اس میں آتے لیکن دوسری کے بعض اس میں اور بعض اس میں نہیں ہے. چوتھی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ کیا ہے کہ پہلی کے بعض افراد اس میں آتے ہیں اور بعض نہیں آتے، دوسری کے بعض اس میں آتے ہیں اور بعض نہیں آتے. اس کا میں نے ایسے آپ کو وضاحت کی کہ اس کے بعض اس میں شامل ہیں اور بعض شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم نے تیر اور ابیض کو لیا، اگر ہم تیر اور ابیض کو لیا، اگر میں یہاں پر لکھوں کبوتر، تو کبوتر وہ ہے کہ اگر ہم ایسے کہتے ہیں نا، یہ ہے ابیض مثلا اور یہ ہے تیر یعنی طائر پرندہ، یعنی طائر پرندہ. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں ابیض. اب کبوتر ابیض بھی ہے اور پرندہ بھی ہے، لیکن برف، بورڈ، دیوار ابیض ہے، پرندہ نہیں ہے. اور جیسے کوا، چڑیا اور بہت سے رنگوں کے پرندے ہیں لیکن وہ ابیض نہیں ہے. تو بعض ان کے آپس میں ہے اور بعض نہیں ملتے، اسے کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ. تو یہ نسبت اربعہ، ان دو کلیوں کی آپس میں نسبت. انشاءاللہ کہ خدا ہمیں سے صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے لیے فہم کو آسان قرار دے. الہی آمین. والحمدللہ رب العالمین.